یہ جب ہم یاد کرتے ہیں نا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے, ان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہ سچویشنز ہوئی ہیں. بہت زیادہ ایسے صحابی تھے جن کے گھر میں بھائی بہن اور باپ ایک طرف ہے اور ان کو تانوں کا بنا رہے ہیں نشانہ اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, بٹ دے کیپٹ دیئر کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, دے ٹک دیئر اسٹینڈس اینڈ دے بیہیوڈ لائک دیٹ. سو this is sad, but this is not something that is happening for first time or new. This has happened since the spread of Islam actually. تو صحابہ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں نا تو ہمیں ایک بہت بڑی تسلی ملتی ہے. So I would say کہ make دعا, lots of دعا, never undermine دعا. دعا بہت کچھ چینج کر سکتی ہے, اور keep trying with best manners and حکمہ. keep trying to tell them, اور اللہ سے دعا سیاست کریں, اور صحابہ کو یاد رکھیں, آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی بہت. صحیح. آئی تھنک انہوں نے اب یہاں پہ مینشن کیا تھا مسلم انسائٹ سیریز جو میری ہے, آلموسٹ 30 ایپیسوڈز ہیں. آئی تھنک دیٹس اے گڈ سورس. اور انہوں نے بتایا کہ ان کو دکھایا, لیکن پھر بھی تو میں کہتا ہوں دیکھیں جو بندہ بھی اختلاف ہے نا, آپ اپنے دلائل دینا, ایسے ڈسمس کرنے سے کیا ہوتا ہے. دوسرا ایک اور میرا ایک ویڈیو ہے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا, جس کا نام ہے بلائنڈ فیتھ. بلائنڈ فیتھ بھی ہے, لاسٹ بھی ہے, یہ ذرا اردو لینگویج میں تو ذرا اس میں ذرا ایک اور ڈفرنٹ وائب ہے, تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ سم کلیئرٹی آن سم آف دیز ڈاؤٹس اینڈ کویسچنز. اینڈ آئی تھنک جو بھی بندہ اختلاف کرتا ہے, میں کہتا ہوں آپ اپنے دلائل لے کے آئیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ سچے ہو تو پھر پہلے اپنا نا برہان لے کے آؤ, اپنا پروف لے کے آؤ. ویسے کہتے ہیں نا نہیں چھوڑو پڑو یار رہنے دو, ایسے بات نہیں چلتی. آپ بتائیں کس بیس پہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو فیکٹس پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے فیکٹس لے کے آئیں, آپ بات کریں کس بیس پہ کر رہے ہیں. سو بہرحال دس از ویری ٹف. اینڈ آئی تھنک ایک تو آپ نے ہوپ دی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ آئی تھنک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ دین کو فالو کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں گھبرائیں بھی نہیں, پریشان بھی نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, بیکاز ان دا پاسٹ these things have happened. And I think ہم میں سے بھی جتنے بھی لوگ چینج ہوئے ہیں, ہمارے لیے بھی we have had our fair share of difficulties with, you know, either it could be your parents or your siblings or your extended family or something. But یہی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یعنی ہمیں کہتے ہیں نا کہ صرف آپ نے کیا اگر کلمہ پڑھ لیا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ دیا, تو بس آپ کا امتحان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا جسٹ ٹو سی کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, ہاؤ اسٹرانگلی یو بلیو. اینڈ میں بتاؤں اس سے بھی ورس کیسز ہوتے ہیں, اس سے بھی ورس ہوتے ہیں. مجھے ایک دفعہ ایک ہندو سسٹر کا میسج آیا تھا, اور ان کا کنسرن یہ تھا کہ میں اپنے گھر میں ہوں انڈیا میں, اور میرے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے بیکاز مائی پیرنٹس اسٹل ڈونٹ نو. تو سوال ان کا یہ تھا کہ ایم آئی الاؤڈ ٹو پرے ان دا واش روم, بیکاز دیر از نو ادر پلیس آئی کین پرے. کہ میں اپنے بیڈ روم میں بھی پرے نہیں کر سکتی بیکاز میرا دور جو ہے نا وہ کھلا ہوتا ہے, تو کسی ٹائم پہ بھی کوئی آ کے اگر مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے پھر اپنے ایک ٹیچر سے اس کے بارے میں مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ وہ اگر اس کو صفائی ستھرائی کر کے اور یہ کر کے اس طرح سے کر لیں تو پھر اس میں گنجائش نکلتی ہے. آلدو آپ کو پتہ ہے کہ واش روم میں نماز پڑھنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. جب ایک اور ٹپ میرے ذہن میں آ رہی ہے جو اس طرح کے سچویشن میں جس میں بہت کلوز ریلیٹیوز, کئی دفعہ ماں باپ بھی ایسے ہو جاتے ہیں, یہ سبلنگس جن پہ یہ ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اگر اس طرح ہو جائیں تو ایک ٹپ جو ہے نا تھوڑا صبر کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ کی جائے تو وہ تھوڑی سی ہیلپ کرتی ہے, کافی ہیلپ کرتی ہے. وہ یہ کہ آپ اسلامک مینرزم جو ہے نا, اسلامک مینرز جو ہیں جو آپ کو دین آپ کو سکھاتا ہے دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے, بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے, اس میں آپ بہت اچھے ہو جائیں. کیپ یور سیلف ویری گڈ ایٹ اٹ, صبر کے ساتھ. یہ نیچرل ہے کہ جتنا بھی بندہ آپ کے ویوز سے اگینسٹ اختلاف کرتا ہوگا نا, جب وہ ہم اس کو یہ جب 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کچھ عرصے میں نظر آنے لگ جائے گا نا کہ یار دس پرسن آلویز بیہیوز ویری گڈ ود می اکارڈنگ ٹو ایز اسلام ٹیلز اس, ایکچولی اخلاقیات, اس میں آپ اچھے ہو جائیں, یہ بہت امپیکٹ ڈالتا ہے اگلے بندے پہ. تو یہ اٹ کوڈ بی. اس کے ساتھ نا ریوارڈ ذہن میں رہنا چاہیے. کہ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عجب لامر المؤمن, کہ مومن کا جو معاملہ نا بڑا عجیب ہے, امیزنگ ہے, کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر اس پہ کوئی یہ ہے کہ اچھائی گزرتی ہے, اس کو کوئی نعمت مل جاتی ہے اور اس پہ اگر وہ شکر کر جاتا ہے اس پہ بھی اس کو اجر ہے. اور اگر اس پہ کوئی پریشانی پڑتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, اور اگر اس پہ صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ہے. اور یہ صرف دونوں جو چیزیں ہیں صرف مومن کے لیے ہی ہے. تو ریوارڈ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ, بس وہ ہم لوگ عموماً ہی سنتے ہیں کہ اگر مومن کے اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے اس کو ثواب ملتا ہے. یہاں تک آتا ہے کہ اگر مومن کو خارش بھی ہوتی ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. یا مومن اگر پریشان بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں آتی ہے. تو سبحان اللہ, ریوارڈ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا, ناؤ کمنگ بیک ٹو آور اوریجنل کانورسیشن جو ہم بات کر رہے تھے, تو مہورت مارچ پہ واپس آتے ہیں. اس میں نا اصل میں یہ ساری ایکٹیویٹی دیکھنے کے بعد, کیونکہ یہ سندھ میں ہوئی, پرٹیکولرلی کراچی میں ہوئی, فرائر ہال کے باہر یہ سب کچھ ہوا, میری ایک مطالبہ میرا بھی ہے
تمام مورت مارچ کے آرگنائزر سے اور پارٹیسپینٹ سے، وہ یہ کہ آپ چونکہ پاکستان کے شہری ہیں نا، پاکستان کے شہری ہیں، یو آر سٹیزنز آف دس کنٹری، اور ہم آپ کو مسلمان ہی مانتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، ہم کوئی فتویٰ آپ پہ کفر کا نہیں لگا رہے، تو آپ برائے مہربانی نا 2-3 چیزوں کا اعتراف کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنے جو انہوں نے ایک ڈیمانڈ لسٹ دی ہے مورت مارچ والوں کی نا کہ ہماری یہ کنڈیشنز ہیں چاہتے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رائٹ ٹو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، کہ ہر بندے کو یہ آزادی ہو. تو پہلی بات ہے یہ قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے ثابت کر دیں یہ جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے نا یہ ہمارے دین میں ہے. کسی مفتی کو ساتھ ملا لیں، کسی علامہ شیخ الحدیث کسی کو ساتھ جوڑیں جو کہ یہ آپ کو انڈورس کر دے یہ بات کہ جی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ رائٹ ٹو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، کہ کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی لڑکا اپنے آپ کو اپوزٹ جینڈر کا کہہ دے تو اس کو مان لیا جائے. یہ بات پہلے آپ ثابت کریں، نمبر 1. نمبر 2، آپ اپنے زبان سے کم از کم اقرار کر لیں، دل سے نہ کریں، زبان سے کم از کم اقرار کر لو کہ ہوموسیکشوالٹی جو ہے یہ اسلام میں ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سخت سزا ہے اسلامکلی دیکھا جائے تو. کم از کم یہ زبان سے تو اقرار کرو نا، ہم دل کے معاملہ نہیں جانتے، لیکن کم از کم آپ اس مورت مارچ میں نا جہاں پہ آپ نے اتنی باتیں کی ہیں تو آپ کہہ دو کہ بھائی ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ ہم کہتے ہیں کہ جو ہوموسیکشوالٹی جو ہے اٹس اے پنشبل اوفینس ان اسلام، اٹس اے میجر سن، کبیرہ گناہ ہے اور یہ ایک ایبہورنٹ چیز ہے اور قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا اسی وجہ سے آیا تھا، یہ آپ مان لیں. تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی ایڈمٹ کر لیں کہ پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اس کا سیکشن 377 جو ہے اس میں سوڈمی یا جو ہوموسیکشول ایکٹس ہیں یا کارنل انٹرکورس جو ہے اس کی بھی سخت سزا ہے، لائف امپریزنمنٹ ہے اور فائن اور بوتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی مان لو کہ پاکستان کے اندر بھی، پاکستان میں رہتے ہوئے، سندھ میں رہتے ہوئے، کراچی میں رہتے ہوئے یہ ایک اوفینس ہے اور اگر ہم اس کو پروموٹ کریں گے تو ہم اس کے ذمہ وار ہوں گے. تو یہ بھی آپ برائے مہربانی مورت مارچ کرنے سے پہلے نا ایک دفعہ یہ ذرا کچھ چیزیں نا لوگوں کی بینیفٹ کے لیے آپ اعتراف کر دیں اس کا. اور میں نے دیکھا کہ وہ اینڈ میں جب مورت مارچ کنکلوڈ ہوا نا تو اینڈ میں انہوں نے جی ایک نعرہ لگایا، نعرہ حیدری یا علی. بہت شکریہ. اچھا، تو یہ جو آپ نے نعرہ لگایا ہے، اللہ کے بندو کیا آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ جن کا نام آپ نے لیا ہے علی رضی اللہ عنہ کا، ان کا موقف کیا تھا ہوموسیکشوالٹی کے اوپر؟ ان کا سب سے سخت ترین موقف تھا. آپ کو پتہ ہے یعنی فقہا کے اندر ڈفرنٹ صحابہ کی ڈفرنٹ رائے تھی کہ ہاؤ ہوموسیکشول ہو از کاٹ ان دی ایکٹ، ہوموسیکشول ہو از کاٹ ان دی ایکٹ، ہاؤ از دیٹ پرسن سپوزڈ ٹو بی پنشڈ بائی دی اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ کیسے پنش کرے گی. سیدنا علی کی رائے یہ تھی کہ ہی شوڈ بی برنٹ الائیو. سیدنا علی کی سب سے سخت رائے تھی، یعنی باقیوں کی نا صحابہ کی تھی کہ اوکے دے شوڈ بی تھرون فرام اے ہائی پلیس اور اسٹون ٹو ڈیتھ اور وٹ ایور دس اینڈ دیٹ. سیدنا علی کی رائے 2 چیزوں میں ویری کرتی، ایک تو تھا کہ دے شوڈ بی برنٹ، the other one was stoning to death.